اس کے اوپر نا بڑے اسکینڈلز آتے رہے ہیں, کبھی رینٹ آؤٹ کے آ رہے ہیں, کبھی کہ مشینری خراب ہے, تو کیا واسطہ کوئی رینٹ پہ نہیں لے رہا. لاسٹ ایئر بھی ہم نے کوئی نہیں لیا, اس سال بھی نہیں لیا. جو ہمارے اپنے جنریٹرز تھے ان کو ہی مینیج کیا مختلف اسٹیشنز پہ, جہاں پہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو ڈپلائی کیا, اور ان کی مینٹیننس بھی ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا, تاکہ یہ اب وہ پہلے جس طرح مینٹیننس ہوتی تھی واسطہ وہ اب نہیں ہو رہی. نہ ڈسپوز اسٹیشنس کی, نہ جن سیٹس کی, نہ فلٹریشن پلانٹس کی. اور فلٹریشن پلانٹس کی بھی ہم اسکاڈا پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ایک ڈیش بورڈ پہ مانیٹر ہو رہا ہے, بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے اور بڑا کلیئر ہے, بڑا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اور ہم نے جو ڈیزل جن سیٹس ہیں ان پہ جو ڈیزل کی مانیٹرنگ ہے وہاں بھی ہم نے ڈیوائسز لگوائی ہیں جن سیٹ پہ. ایک تو میٹرز وہاں لگے ہوئے ہیں, ان کو ایک ڈیش بورڈ پہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ ان کون سا آن ہے, کتنے آورس چلا ہے, کتنا اس میں ڈیزل ایڈ کیا گیا, کتنا کنزیوم ہوا, یہ بھی ہم سارا ڈیش بورڈ پہ کر رہے ہیں. تو اس وقت واسطہ جو ہے نا یہ ٹرانسفارم ہوا ہے. واسطہ نے وہ اسٹیپس لیے جو انٹرنیشنلی وہ پریکٹسز اڈاپٹ کی جو ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے واسطہ جو ہے نا اس وقت سروس ڈلیوری بھی بہتر ہوئی ہے. واسطہ کہ جو سسٹم ریونیو جنریشن وہ بھی ہے, ہر کنزیومر سے پیسے لے رہا ہے واسطہ. اس میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کیا گیا کہ اگر آپ نے سروس لینی ہے تو آپ کو پیمنٹ بھی کرنی ہوگی. اچھا میں اسی کی طرف آؤں گا. اب یوزلی ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی لائن بلاک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک یوزر کال کرتا ہے واسا کو ہیلپ لائن کے اوپر, وہ لائن کلیئر بھی ہو جاتی ہے, بٹ اس کے اوپر بڑا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا چارجز پڑتے ہیں اس بندے کو. وہ بیچارہ دوبارہ جو ہے نا فون کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. تو کچھ اس کے اوپر آپ نے کبھی سوچا کہ کیا پورشن ہونا چاہیے, کس ایریے میں کتنا فالٹ تھا, اس حساب سے کوئی ریٹس ہیں اس کے کہ بس ایک دفعہ جس نے کال کر دی تو اس کو ریٹ پڑ گیا؟ نہیں, ریٹ ہم کسی کنزیومر کے لیے کوئی ریٹ نہیں ہے, فری ہے. وہ ہیلپ لائن پہ کال کرے, واسا کا اسٹاف آئے گا, کام کرے گا, کوئی اس پہ چارجز نہیں ہوتے. اور بلاکیجز وغیرہ بھی ساری ریموو کرتے ہیں ہم. اور 1334 کا بھی ہمارا کمپلین مینجمنٹ سسٹم جو ہے ہم اس کو بھی ایک ڈیش بورڈ پہ مانیٹر کرتے ہیں. سب اکثر سنا کہ بل کے اندر لگ کے آتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں وہ بل کے اندر ایک وائلیشن پانی ویسٹیج کی ضرور ہوتی ہے, لیکن کسی بلاکیج کی کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی, مینٹیننس کی بھی نہیں ہوتی, وہ کوئی نہیں ہوتی. لیکن وہ تو آپ بل آپ کا واٹر سپلائی یا سیور کا پریسکرائب بلز ہیں وہ آپ نے پے کرنے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک واٹر وائلیشن کا اگر پانی ضائع کر رہا ہے اپنے گھر پہ, اس کا جو آنریبل ہائی کورٹ کا ڈائریکشن ہے کہ وہ ضائع کرے گا, تو اگر جہاں پہ ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز ہوئیں وہاں پہ 10,000 اس کو ایک وائلیشن پہ فائن ہوگا. اور اگر کمرشل ایکٹیویٹیز والے کسی پراپرٹی پہ کرتا ہے وائلیشن تو 20,000 ایک وائلیشن پہ ہوگا, دوسری پہ بھی ہوگا تو اس کے بعد بند کریں گے سروس آپ کی, وہ ایڈ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا باقی 1334 ہیلپ لائن ہے, ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, اینڈرائڈ ایپ بھی ہے, ویب سائٹ کے تھرو بھی, یہ سورسز آف کمپلینٹ ہے جن کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اور تمام کمپلینٹس ہمارا جو کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ادھر آ جاتی ہیں, اپیئر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جتنی ہماری سب ڈویژنز ہیں, کمپلینٹ سینٹرز ہیں, ان پہ بھی ہم نے ٹیبلٹس دیے ہوئے ہیں. جو بھی کمپلینٹ رجسٹر کرے وہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں آ جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے 9 ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹرز بلکہ 10 ڈفرینٹ جگہ پہ بنائے ہوئے ہیں. انہیں جو کمپلینٹس شیئر کرے گا وہ پھر آن لائن ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ایک ہی ڈیش بورڈ پہ ساری کمپلینٹس ہوتی ہیں, اور وہاں سے ان کے سپروائز کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ, اور اس کا ہم نے ٹائم لمٹ رکھا ہو 24 آورس کے ودن اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اچھا میں واپس آؤں گا مونسون کے اوپر نا. اس کی ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ بوٹس پہن کے سارا کچھ ٹی وی کے اوپر, ہاؤ ہارڈ اٹ از. دیکھیں مونسون ٹف سیزن ضرور ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 2-3 بارشیں ہو چکی ہیں, اور ایک بارش تو اس کی انٹینسٹی جو 100 ملی میٹرز پر آور, یعنی 1 گھنٹے میں 110 mm بارش ہوئی ہے. رائٹ. تو یہ تو ایکسٹریم کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے. صحیح. اتنی رین فال انٹینسٹی جو ہے 1 آور میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس کے اتنے ہو, لیکن الحمدللہ اس میں بھی پورا لاہور کلیئر آپ نے 2-3 گھنٹوں میں دیکھا ہے. لاہور کلیئر تھا, کسی قسم کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بالکل ہم نے دیکھا سی ایم صاحب نکلی ہوئی روڈز سی ایم صاحب نے پورا لاہور وزٹ کیا, انہوں نے دیکھا ہے. لیکن اس میں کچھ ذمہ داریاں شہریوں پہ بھی آتی ہیں کہ ڈرینس کی صفائی ہوتی ہے, اس میں سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے, اور وہ دیکھیں بعض ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ 3-4 دن بعد دوبارہ اس پوائنٹ سے آپ کو سالڈ ویسٹ ریموو کرنا پڑتا ہے. اس طرح سیور لائنز ہیں ان میں سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے.
اتنا مویشی ہیں, کتنا گوبر سیور لائنز میں جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی تو ہیں نا کہ جس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں. اگر یہ سیور میں تو 99.9% پانی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک آپ نے. لیکن ہمارے سیور میں بہت ساری دوسری چیزیں بالکل ٹھیک آپ نے, جو کہ بلاکیج کی ریزن ہے. اگر یہ چیزیں کنٹرول ہو جائے تو میرا خیال میں آپ کی کمپلینٹ رہی نا کوئی بھی. بالکل ٹھیک آپ نے. جو انفراسٹرکچر اس لیول کا نہیں ہے, لیکن دین کوئی کمپلینٹ نہیں رہے. اگر یہ چیزیں خیال کیا رکھا جائے تو کوئی 5-10% کمپلینٹس رہ جائیں گی جتنی آتی ہیں. میرے خیال میں ایم ڈی صاحب اس میں نا تھوڑی ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. یہ اگر یہی سالڈ ویسٹ اگر کنٹینرز جو LWMC کے ہیں وہاں پہنچا دیں, وہ اٹھا کے لے جائیں گے, اس سے آپ کی ڈرینز بھی صاف رہیں گی, سیوریج سسٹم بھی سموتھلی چل رہا ہوگا, کسی قسم کے ایشوز نہیں ہوں گے. اب دیکھیں یہ ڈرین سے یا سیور سے سالڈ ویسٹ نکالنے پہ ریسورسز ضائع ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اور سیور مین کس طرح اس لائن کے اندر جاتے ہیں, ان کی لائف کے لیے بھی تھریٹنگ ہے, تو وہ جا کے سروس پرووائڈ کرتے ہیں. کیا انشورنس پالیسی کیا ہوتی ہے جو سیور میں؟ وہ تو انشورنس ہمارے پورے سٹاف کی انشورنس ہوئی ہوتی ہے. باقی ان کے جو یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے یا گورنمنٹ کے کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ لنکڈ ہے؟ نہیں, یہ ہماری اسٹیٹ لائف کے ساتھ وہ ہم اوپن ویسے پروکیورمنٹ کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے, اوپن پیپر رولز کے مطابق کرتے ہیں, آفرز آتی ہیں تو جس کا سب سے زیادہ پریمیم ہم اس کو اوارڈ کرتے ہیں. تو اس وقت اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے. ایم ڈی صاحب, یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے علاقے ہوتے ہیں, جو ڈیولپڈ علاقے ہوتے ہیں, وہاں پر واسا کی کمپلینٹس کم ہوتی ہے, اور جو رورل ایریاز ہوتے ہیں, جو انڈر ڈیولپڈ علاقے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کمپلینٹس زیادہ ہوتی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. یہ دیکھیں, کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا کہ جی ڈیولپڈ ایریاز میں زیادہ سروس دی جاتی ہے یا ان ڈیولپڈ ایریاز جو ہیں یا پیریفری ایریاز ادھر فوکس کم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اصل میں تھوڑے سے پیرامیٹرز بھی ڈفرینٹ ہیں. اس طرح کے اب گلبرگ میں دیکھیں گے تو گوبر نہیں ہوگا لائنز میں. ویری ویری گلبرگ میں آپ دیکھیں گے سالڈ ویسٹ نہیں ہوگا, بہت کم ہوگا. آپ پیریفری ایریاز میں چلے جائیں گے تو ہر گھر میں مویشی ہیں, سارا گوبر سیور لائنز میں آ رہا ہے. باقی اسٹریٹس کچی ہوتی ہیں, بارش آئے گی سارے کے سارا کچے مڈ یہ وہ سیور لائنز میں جاتی ہے. تو یہ ایشوز ہیں جس وجہ سے ان علاقوں میں کمپلینٹ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سالڈ ویسٹ زیادہ آتا ہے سسٹم میں. ٹھیک ہو گیا. تو باقی کیونکہ بہت سارا سسٹم بھی ایجنسیز ادر دین واسا لیڈ ہوا, ہیپیزرڈ لے ہوا, کسی پلاننگ کے بغیر لے ہوا وہ پراپر نہیں ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو اس طرح کے ایشوز ہیں. باقی سسٹم تو باقی فردر جو ایکسٹینشن ہو رہی ہیں اس میں ایشوز آتے ہیں. لیکن اس وقت پورے لاہور میں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے اس وقت لاہور کو 150 بلین کا پیکج دیا پورے لاہور کا. رائٹ. اور اس میں جتنے بھی کچی اسٹریٹس ہیں, ایک تو واسا ایریا ہے, واسا کے علاوہ جو باقی اربن ایریا جتنا بھی پاپولیشن ہوگی ایون ولیجز تک, نان واسا ایریا میں بھی سیور واٹر سپلائی کا ہر گلی محلے میں ہوگا. اور اس کے علاوہ جتنی بھی کچی اسٹیٹس ہیں یا ڈیمیج اسٹیٹس ہیں وہ بھی ساری ٹف پیورز لگیں گے اور ڈفرینٹ کلرز کے لگیں گے. وہ واسا کرے گا, وہ MCL کرے گی. اور 140 بلین کا پیکج ہے, بہت بڑا پیکج ہے لاہور کی ہسٹری میں. اور یہ 1.5 سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو نان واسا ایریاز وہاں بھی سیوریج سسٹم پراپر ہوگا. ایم ڈی صاحب, روڈا ایک اتھارٹی کا قیام ہوا اور اس کو بنانے کا جو سب سے زیادہ پبلسٹی کی گئی, اس کے پیچھے ایک پرپس تھا کہ لاہور کے اندر پانی کی سطح نیچے جاتی جا رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بیان کریں کہ پانی کتنا کنٹیمینیٹڈ ہے, کیا ریالٹی ہے اس کے اوپر. جی دیکھیں, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, آپ کی پانی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. رائٹ. اس میں ضرورت بڑھ رہی ہے پانی کی, اور جیسے کلائمیٹ چینجز بھی آ رہی ہیں, ٹیمپریچر بھی رائز ہو رہا ہے, تو پانی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. لیکن اس جو میجر فیکٹر ہے لاہور میں دیکھا, پانی زمین سے نیچے جا رہا ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک تو پانی ہم ضائع بہت کرتے ہیں. جتنا پانی ہم استعمال یا جتنا پانی زمین سے نکالا جا رہا ہے اس کا 50% آلموسٹ ہم ضائع کرتے ہیں پانی. اس کو بچایا جا سکتا ہے. واش روم میں سب سے زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے. لوگ لانگ باتھ لے رہے ہوتے ہیں, کپڑے دھونے کھلے پائپ چھوڑے ہوتے ہیں, لانس دھو رہے ہیں, اپنے ریمپس دھو رہے ہیں, گاڑیاں دھو رہے ہیں, یعنی ٹیپس کھلی ہیں. تو 50% سے زیادہ پانی جو ہے ضائع کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو بچائیں تو وہ اپنے لیے بھی اور فیوچر جنریشن کے لیے اس کا بچے گا. اور آپ کا انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے
وہ نیچے جا رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور واسا نے میز لیے بھی ہیں. پہلے ٹیوب ویلز ہمارے 18-19 گھنٹے بھی چلاتے رہے ہم, اس کو 10 آورس پہ لے کے آئے, نیڈ پوری ہو رہی ہے, ایون دین پانی ضائع ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب کہ ہم کتنے جو پریشیس سورس ہے اس کو کس طرح ضائع کریں. بالکل صحیح. اور دنیا انڈر گراؤنڈ واٹر کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بچاتی ہے اور سرفیس واٹر یوز کرتی ہے, یعنی بارشوں کا یا کنال سے, ریور سے, واٹر باڈی سے پانی را واٹر لے کے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, ٹریٹ کر کے وہ سپلائی کے لیے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ ہم ادروائز ہمارے پاس ہم انڈر گراؤنڈ پانی یوز کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے فیوچر جنریشنز کے لیے سیو کیا. بالکل صحیح کہا. تو اس وقت واسا بھی اس پہ کام کر رہا ہے اور ہم ایک سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے جا رہے ہیں ادھر BRB کے قریب. اوکے. اس کے لینڈ کے ایشوز تھے کچھ, وہ پوزیشن کا تھا, وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کے سامنے ڈسکس ہوا اور انہوں نے کہا فوری اس کا پوزیشن لے کے دیں تاکہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو, سے امپلیمنٹ ہو سکے. اس کا پوزیشن بھی ہو گیا. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اس کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے. اب وہ کنسلٹنٹس بھی ہمارے پاس ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی بنا ہوا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. 2-3 ماہ میں انہوں نے PC1 تیار کریں گے اور سبمٹ کر دیں گے. اپروول کے بعد اس کے پھر ایگزیکیوشن میں چلے جائیں گے. تو اس طرح سرفیس واٹر کو اس سے 5,40,00,000 گیلن صحیح پر ڈے پانی ٹریٹ ہوگا. اور وہ جو اس طرف کے ایریاز ہیں نارتھ ایسٹ سائڈ جیسے شادی پورہ ہے, فتح گڑھ ہے, تاج پورہ ہے, باغمان پورہ, ان علاقوں کو پانی دیا جائے گا اور 50 ٹیوب ویلس ابنڈنٹ ہو جائیں گے. ویری نائس. تو اس طرح اور وہ فیز 1 ہوگا, سیم ہی لینڈ پہ فیز 2 بھی امپلیمنٹ ہوگا بعد میں. تو 5,40,00,000 گیلن کا وہ ہوگا. اس طرح فیزز میں واسا اس پہ کام کر رہا ہے کہ سرفیس واٹر 100% ہم یوز کریں. دنیا میں بھی سرفیس واٹر یوز کریں, انڈر گراؤنڈ کو سیو کریں تاکہ ایک تو اس کا واٹر ٹیبل رائز ہوگا جی, اور دوسرا فیوچر جنریشن کے لیے کام کرے. تھینک یو سو مچ MD صاحب, بڑا آپ نے انسائٹ فل جو انفارمیشن دی اینڈ وی وش یو آل دی بیسٹ. ہمیں بڑی اچھا لگا کہ آپ نے ایک پروگریسو مائنڈ کے ساتھ اس ادارے کو ٹیک اپ کیا اور اس وقت نہ صرف یہ پروفٹ میں ہے بلکہ ایک اچھی سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے. سروسز کا کوئی بھی ادارہ ہو اس میں کبھی بھی 100% آپ سیٹسفیکشن لیول نہیں گین کر سکتے, بٹ دا ٹائپس آف رپورٹس وی گیٹ فرام یور انسٹیٹیوشن وہ بہت انکریجنگ ہے. تو اس کے لیے اگین وی وش یو آل دی بیسٹ. ناظرین, پانی کی ایک جنگ ہے, یہ جنگ جاری رہے گی. اس کو بچائیں اپنے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. With that remark, I thank you very much for this. See you inshallah in the next podcast.